الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استغفروا ربكم إنه كان غفارا صدق الله العظيم۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو معاف فرمائے، ہماری صورت اور سیرت کو اپنے پیار کے قابل بنائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اکابر کے بارے میں ہمیں حسن ظن رکھ کر، اعتماد رکھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے خیالات سے عمل کرنے سے اللہ مجھ سمیت ہر مومن کو بچائے، اپنی تشریعات سے اللہ مجھ سمیت ہر مومن کو بچائے، اور اپنی رائے دینا قرآن پاک کے بارے میں، احادیث مبارکہ کے بارے میں دے کر اپنی رائے سے تفسیر کرنا، اپنی رائے سے سمجھنا، اللہ اس عذاب سے بچائے جو دوزخ کا راستہ ہے کہ اپنے سمجھنا۔ ایک عجیب و غریب بات شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا غلام، جن کے قدموں کی خاک، ان سے سنی یا مفتی نعیم صاحب سے میں نے سنا اس بات کو کہ اگر کسی نے قرآن پاک پڑھ رہا ہے اور عالم نہیں ہے، مفتی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور اس نے اپنے عقل سے اس کا ترجمہ نکالا اور پھر جب قرآن پاک کا ترجمہ دیکھا تو اس میں وہی ترجمہ تھا یا وہی تفسیر تھی، تو اس نے بہت بڑا گناہ کا کام کیا۔ اگرچہ وہ مل گیا نا بات کو، لیکن اس نے اپنے عقل سے کی، اپنی رائے سے اس نے تفسیر کی، اس کا گناہ ملے گا۔ تو عالم تو ہم ہے نہیں، وہ عربی کے الفاظ سیکھ لیے، جو عربی کتابوں سے ہم سیکھتے ہیں یا بولنا سیکھتے ہیں، اس عربی سے قرآن پاک نہیں ملتا۔ عالم بنے، صرف و نحو، عربی گرامر، اس کے بعد قرآن پاک سمجھ میں آئے گا استاذوں کی سرپرستی میں۔ جس نے اپنی عقل سے، رائے سے چلا نا، اس نے تباہی مچا دی۔ قرآن پاک میں ایک حکم یہاں ہے، اس کے بارے میں دوسری جگہ لکھا ہے۔ بہت آسان تو ایک ہی جملہ ہے کہ جب ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، سنتوں میں، وتر میں، نوافل میں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راستے پر چلا، راستہ ان کا جس پر آپ نے انعام فرمایا۔ تو ترجمے میں لکھا ہوا ہے انعام یافتہ ہے نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین۔ تفسیر میں بھی یہی لکھا ہوا ہے، لیکن قرآن پاک کے ان الفاظ میں تو یہ نہیں لکھا ہوا نا، نبیین، صدیقین تو نہیں لکھا ہوا، شہداء، صالحین۔ اب دیکھیے سورہ فاتحہ کے شروع میں یہ ہے، اور چلیں بھائی صراط مستقیم، نبیین سمجھ میں آ گیا، آگے کہاں لکھا ہے؟ نبیین تو چلو عقل سے سمجھ میں آ گیا، اب اس کا جواب بہت آگے ہے جا کر کہ انعام یافتہ کون ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اب آپ سوچیں جو علماء سے رابطے میں نہ ہوں، مفتی صاحبان سے رابطے میں نہ ہوں اور عقل پر عذاب ہو، تو اس ترجمے کو ہی غلط کر دیں گے کہ بھئی یہ تو ترجمہ ہے، ہم نہیں مانتے، نعوذ باللہ۔ لیکن عالم کو پتا ہے، مفتی کو پتا ہے کہاں آگے اس کا جواب کہاں لکھا ہوا ہے۔ ایسے اور بھی بہت سے احکامات ہیں، شراب کے احکامات بعد میں آئے ہیں، اس سے پہلے کیا معاملہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹکے تک توڑوا دیے، اور شراب ایسی بہنے لگی مدینہ شریف کی گلیوں سے جیسے سیلاب آیا ہو، مٹکے تک توڑوا دیے۔ مٹکے تو پاک ہو سکتے تھے نا، لیکن پیارے شیخ فرماتے تھے کہ یہ میں تفسیر بیان نہیں کر رہا ہوں، یہ لطائف ہیں۔ ہنسنے والا لطیفہ صرف لطیفے کا مطلب صرف ہنسنا نہیں ہے، یہ لطائف ہیں، یہ کہ اس لیے مٹکے توڑوائے کیونکہ حرام عشق میں لکھا ہے کہ جتنے اس کے ہدایا ہے معشوق کے، وہ سب کو ختم کرنا ہے۔ تو اب خدا نہ خواستہ پرانا بات یاد نہ آ جائے، اس لیے مٹکے ہی توڑوا دیا۔ اب یہ تو بعد میں شراب حرام ہوئی نا۔ اب کوئی کہے کہ میں شراب پیتا ہوں، مجھے تو کچھ اثر نہیں ہوتا، تو یہ نہیں ہے۔ ایک قطرہ شراب کا وہ تباہی مچا لیتا ہے۔ پھر شراب کو کشید کرنا، اور یہ کتنا بڑا آج کل بدماشی چلی ہوئی ہے کہ وہ جو شراب تھی نا ہاتھ سے کشید ہوتی تھی، یہ فتنہ چلا ہوا ہے، اور یہ شراب مشینوں سے بن رہی ہیں۔ اب آپ کیا مفتی صاحب تو اگر اسی استاذ ہیں گردن دبا دیں گے کہ کیوں بحث کی اس سے، تم نے کیوں اپنا وقت ضائع کیا، کیوں سر پہ بوجھ رکھا؟ جو جاہل قرآن پاک حدیث پاک کو نہیں سمجھتا، تو بڑا سمجھانے چلا ہے؟ اور کوئی دوزخ میں جاتا ہے تو کیا کر سکتا ہے بھائی؟ آپ سوچو ذرا، جبکہ صاف لکھا ہے، جس کی تشریح میں لکھا ہوا ہے کہ شراب کشید کرنا
پھر اس کو پیک کرنا، لیبل کرنا، کیپنگ کرنا، کارٹن میں رکھنا، ٹیپ لگانا، لوڈنگ ان لوڈنگ، بیچنا، سب گناہ ہے۔ اب یہ تو ایسا ہی ہے جیسے سورج پہ دلائل دے رہا ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے۔ تو حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ شریف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ ناراض ہوتے تھے، فرمایا مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جب علماء ہمارے ساتھی بحث کرتے ہیں ان سے، بس فرمایا اشرف علی سے کوئی پوچھے شراب کیوں حرام ہے، میں کہوں گا مجھے نہیں معلوم، قرآن پاک حدیث پاک میں لکھا ہے۔ آسان ہے نا، سود کیوں حرام ہے کہ مجھے نہیں معلوم، قرآن پاک حدیث پاک میں لکھا ہے۔ تو ایک دن میں تو احکامات نہیں ہے نا، 13 سال الگ 10 سال الگ یہ احکامات ہوئے نا۔ پردے کا حکم پہلے کہاں تھا بھائی؟ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا وقت گزارا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ایسی فداکاری کا۔ نبوت کا اعلان تو بعد میں ہوا ہے، جیسے ہی نبوت کا اعلان ہوا اب دوستی ختم ہو گئی، اب غلامانہ ہو گیا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ کان صرف سنتے تھے نا، عمل۔ اور آج پہلی دفعہ میں نے کل تفسیر عثمانی میں پڑھا، پہلی دفعہ 10ویں پارے میں، کہ تو میں کہتا رہتا تھا حضرت والا سے بات سنی ہوئی کہ ان آنکھوں سے تو ابو جہل ابو لہب نے بھی دیکھا، دل کی آنکھوں سے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دیکھا۔ تو ابھی تفسیر مظہری میں لکھا ہوا ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دل کے کانوں سے بھی سنا۔ یہ پہلی دفعہ اس بڑھاپے کے اندر جملہ سنا اور جملہ مست کر گیا، کیونکہ وہ کام تو ابو جہل ابو لہب کے بھی تھے، فرعون کے بھی تھے، قارون کے بھی تھے، منافقوں کے بھی تھے، ان کے سردار کے بھی تھے، لیکن دل کے کان سے اب میں یہ کہوں کہ صاحب یہ کیا ہے، میں نے پہلی دفعہ سنا تو میری غلطی ہے نا، میں نے پہلی دفعہ سنا، یہ تفسیر کوئی آج کی تو نہیں ہے، اس سے پہلے کی تفسیر ہے وہ، اور ابھی اس وقت کوئی صحابی نہیں بن سکتا۔ کتنی تفاسیر موجود ہیں، کتنے مختلف راویوں سے اس کے ساتھ حدیث مبارکہ، پھر اس کی شروحات موجود ہیں، کوئی صحابی بن کر دکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے وقت میں سیاستہ کی کتابیں تو نہیں تھیں، لیکن دیکھیے جس کی قسمت ہوتی ہے وہ علماء کے ساتھ قریب ہوتا ہے کہ آپ مجھے جینے کا طریقہ بتائیں، مسئلے مسائل پوچھتا ہے، اللہ والا بن جاتا ہے۔ اس وقت جتنے فطرے ہیں نا پیارے بھائیوں، کل بہت بڑے مفتی آئے تھے وہاں اسلام آباد کے، اپنا بڑا ادارہ ہے ان کا، مجھ سے بیٹھے اور ایسی ایسی باتیں انہوں نے بتائی گمراہی کی کہ آپ اور ہم پریشان ہو جائیں نا، مسلسل حتیٰ کہ 3:30 بجے کا شیخ اب آپ کو آرام کرنا ہے، اب میں چلتا ہوں، ہمارا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ اٹھیں، اور قدرتی ایسا ہوا کہ ہر بار ٹیپ کرتے ساتھ ہی ٹیپ ہی نہیں کیا، موبائل کے فتنوں کی عجیب بات سنائی، دل لرز گیا، ایسی باتیں انہوں نے سنائی کہ اس وقت کتنے فتنے ہیں، اپنے طرف سے گوگل اور پتہ نہیں کیا ایک اور کوئی چیز بتا رہے تھے، اس میں سرچ کر کے عمل کر رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں علماء اور مفتی صاحب ہم بھی محتاج ہیں، میں آپ کو اپنی بات بتا رہا ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں نا، شیخ العرب والم کتنے بڑے عالم تھے، جن کے ہاتھ پر کتنے علماء ہزاروں ان کے ہاتھ پر بیٹھ، اور محدثین پتہ نہیں کون کون حضرت کے ہاتھ پر بیٹھ، لیکن مفتی اعظم مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ساتھ ایک ہی جگہ رہتے تھے، تو حضرت والا رات کو 10:30 بجے غالباً ٹائم ہوتا تھا، صرف 3 منٹ کے لیے بات ہوتی تھی، بس زیادہ نہیں، چاہے کوئی بھی ہو۔ اتنی جو بچوں کے اسکول کی ایکسرسائز کتابیں ہوتی ہیں نا، کاپیاں، اتنی کاپیاں، بلکہ اتنی کاپیاں حضرت کی تھیں۔ اب پہلے سے سوال لکھا ہوتا تھا، مجھے منع نہیں تھا ساتھ بیٹھنے کو، باقی سب کو فرماتے تھے باہر جائیں، اب سوال لکھا ہوا ہے، یہ ٹیلی فون کیا مفتی اعظم مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، اور پھر اچھا پھر اس کا جواب لکھ دیا، تاریخ ٹائم اور دن لکھ دیا، یہ شیخ العرب والعجم ہو کے پوچھ رہے ہیں، تو ہمیں نہیں پوچھنا، کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس لیے حضرت مفتی نہیں تھے، باقی تو ہزاروں مسائل حضرت کو پتا تھے، ہزاروں پتا تھے، لیکن جو مسائل ایسے وہ مفتی صاحب سے پوچھنے ہوتے تھے۔ اب بتائیے میں کہاں کھڑا ہوں؟ میں نے شیخ العرب والعجم کے بیشتی زیور اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں یہ لکھا ہوا ہے، اور مفتی صاحب نے یہ بھی فرمایا اس کے ساتھ اس طرح بھی ہے، اور ساتھ میں 6-7 صفحے بھی لگے ہوئے تھے گم لگ کر۔ جو پوچھا وہ مفتی فرحان صاحب کو بتا رہا تھا رات کو، میں کل میں بتا رہا تھا جب جا رہے تھے یہاں سے بیان کے بعد، عشاء کے بعد کے بیان کے بعد جا رہے تھے تو ہنسنے لگا، میں نے کیوں ہنس رہے ہو بیٹا؟ کہا وہ آپ کا بیشتی زیور کہاں ہے؟ میں نے کہا بھائی مجھے کیا معلوم، آپ لوگ کب میرے پاس ہے، میں نے قبضہ کر لیا، اس پر آپ کے ہاتھ کی بھی لکھی ہوئی چیزیں ہیں۔ میں نے کہا مجھے زیارت تو کراؤ بھائی، ایسا نہیں ہو کسی بات پہ ہم لوگ یہ سوچیں اور عمل ہوتا رہے۔ 35 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے شیخ العرب والعجم سے جوڑا، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے بغیر استحقاق کے۔ تو کاروبار میں سب سے پہلے میں آیا تھا بابا کے ساتھ، تو ایک بہت بڑا کانٹریکٹ مل رہا تھا، لیکن میں اس وقت شاید مفتی اعظم بنا ہوا تھا، تو میں نے کہا کہ بھئی یہ تو حرام ہے، اس کو تو ہم کانٹریکٹ تو نہیں لیں گے، نہیں لیا۔
اسی طرح کانٹریکٹ آتے تھے، میں کہتا تھا حلال حرام، ابھی تک معافی مانگ رہا ہوں اللہ سے جناب. جب اللہ نے حضرت والا سے جوڑا، فرمایا یہ قرآن پاک کی آیت سن بیوقوف، مسائل علماء سے پوچھنا ہے، اصلاح شیخ سے. ایک سرجن ایک فزیشین ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ تو فرمایا فزیشین جو ہے وہ سرجن ہے، اور فزیشین جو ہے وہ ڈاکٹر ہے، کنسلٹنٹ ہے، اور شیخ جو ہے وہ سرجن ہے جو آپریشن کرتا ہے کہ معافی مانگو ماں سے. یہ جھوٹ بولا ہے، سب کے سامنے اقرار کرو میں نے جھوٹ بولا ہے. ایک نوجوان نے لکھا کہ جھوٹ کی عادت بہت ہے، کیسے جائے؟ فرمایا جس سے جھوٹ بولا اس سے کہہ دو میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا. گئے ہیں یہ کیسے کہوں گا؟ فرمایا یہی تو علاج ہے. ہنسنے لگا. اب جب میں نے پوچھنا شروع کیا، سب سے پہلے میں نے ملٹی نیشنل کمپنی کا جو کانٹریکٹ منع کیا تھا نا، وہ مفتی عبدالسکروی صاحب دامت برکاتہ سے پوچھا، یہاں سے مفتی صاحب دامت برکاتہ سے تعلق ہوا تو فرمایا یہ تو حلال ہے. بہت بڑا کانٹریکٹ، الحمدللہ بابا ناراض نہیں ہوئے، اور جو ہو گیا ہو گیا. فرمایا یہ تو حلال ہے، تو نے کیوں منع کیا؟ آج تک دل پر غم وہ نہیں ہے کہ پیسے کم ہوئے، اس کا غم ہوا کہ میں نے اپنی طرف سے مسائل کر کے اللہ کو ناراض کتنا کیا. اب آخری سانس تک معافی مانگنی ہے، تو معافی کا مضمون ہی ایسا ہے. اچھا، جس کو میں نے حلال سمجھا تھا وہ حرام نکلا. اب جب ٹوٹل مفتی صاحب نے فرمایا کہ جو حرام ہے نا یہ واپس کرنا پڑے گا ورنہ توبہ قبول نہیں ہوتی، تو ٹوٹل جب کیا تو اتنے پیسے ہی نہیں تھے کہ ہم دے سکیں. یہ ہے 91 92 کی بات ہے. پھر تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے دے کے جان چھوڑایا. لیکن آج تک اللہ تعالیٰ مجھے توبہ کی توفیق عطا فرماتے ہیں. جو فتویٰ دینے میں جری ہو دوزخ میں جانے کے لیے جری ہو جائے. آج یہ گوگل کے ذریعے پوچھ کے اپنا ایمان ہم کھو رہے ہیں. آپ رات کو جو مفتی صاحب بڑے آئے تھے اسلام آباد سے، کہ آسٹریلیا سے میرے ایک رشتے دار آئے تھے، انہوں نے بتایا کہ کمپیوٹر پہ ایک محنت ہو رہی ہے، اس کا جواب اس طرح مل جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ جواب کہاں سے دے رہے ہیں، ان کے پاس جواب کی اتھارٹی کیا ہے، کہاں سے جواب دے رہے ہیں؟ کہا وہ پریشان ہو گیا. کہا ہم سے پوچھو، ہماری اتھارٹی تو قرآن پاک ہے، احادیث مبارکہ ہیں، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا عمل ہے، فقہا ہیں، چاروں ائمہ حضرات رحمۃ اللہ علیہ اجمعین ہیں ہمارے پاس، وہاں سے ہم لوگ ثابت کرتے ہیں. اگر یہ بٹن دبانے سے مل جائے تو چلو ہماری بھی ہنس کے بتایا کہ چلو ہماری بھی جان چھوٹ جائے گی، ہم بھی اپنے بڑوں سے پوچھتے ہیں، ہم بھی نہیں پوچھیں گے، ہم گوگل سے پوچھ لیں گے. پتہ نہیں اور کوئی چیز نکلی ابھی. اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا بس بھائی، اور اللہ ہی نے تو فرمایا کہ میرے نبی کی اطاعت کروں، میرا نبی آخری نبی ہے. اللہ ہی نے تو فرمایا 115 آیتیں مبارکہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہونے پر. جی احادیث مبارکہ تو 200 سے اوپر ہے، پھر مختلف راویوں سے تو پتہ نہیں کتنی ہو جائیں گی. اللہ ہی نے تو فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد خلفائے راشدین رضوان اللہ مجمعین کی بات ماننا، یعنی حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ علیہ مجمعین. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اصحابی کالنجوم بأہی مقتدیتم اہتدیتم، میرے سب صحابہ چاہے آخری منٹ کا صحابی ہو رضی اللہ عنہ ستاروں کے مانند ہیں، کسی ایک کی ابتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. دیکھیے ہدایت کی باتیں تو ہم سنیں نا، پوچھیں نا، پھر عمل میں کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ہم 90% کامیاب ہو جائیں گے. کیا مطلب؟ کہ گناہ کو گناہ سمجھیں گے نا تو 90% کامیاب ہو گئے، باقی 10% 10% ہے معافی. جیسے بیوٹی پارلر کا فتویٰ پوچھا کیا ہے جی، پتا چلا جانا جائز نہیں ہے. ارے بھائی یہ کیا بات بھی، دوسری جگہ سے پوچھ لیا. بس 2 کی اجازت ہے. یہ زبان کے 20 گناہ ہیں، 20 آفتیں ہیں، جس میں سے 20ویں آفت یہ ہے کہ علماء کرام سے غیر ضروری سوال کر کے ان کے وقت کو ضائع کرنا. کیونکہ آج کل وہ ہے نا کمپیوٹر، تو سہارنپور بھی بیچ دیا فتویٰ، ایک اسی فتوے کو دارالعلوم دیوبند بھی بھیج دیا کمی بیشی کر کے، کراچی پاکستان کو ملا کر 10 جگہ اور بھیج دیا، سب کو تکلیف میں ڈال دیا. اگر ہم سچے ہیں تو فتویٰ ایک سے لیں گے. اور اصلاح انقلاب امت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کتاب صفحہ 6 پر لکھا ہے، اگر آپ کو اتنا زیادہ پریشانی ہے تو دوسرا فتویٰ لے لو، مشورہ کر لو، لیکن دونوں کو آپس میں غلط فہمیاں مت پیدا کراؤ، ادھر کی بات ادھر مت کرو. اب آپ اپنے ایمان پر چلو نا، کہ جس پر آپ کا دل ٹھکتا ہے اس پہ عمل کروں. یہ نہیں ہے کہ کم کرتے کرتے آپ کو میں ایسے فتوے درجنوں دکھا سکتا ہوں، درجنوں الحمدللہ دکھا سکتا ہوں. اگر 100 بھی کہوں گا تب بھی میں کم کہوں گا. درجنوں فتوے دکھا سکتا ہوں. اوپر لکھا ہوگا کہ مفتی کو غیب کا علم نہیں ہوتا، جو آپ نے ہم سے سوال پوچھا ہے اس کے حساب سے ہم جواب دے رہے ہیں. ہمارے کہنے سے حرام حلال نہیں ہوگا، حلال حرام نہیں ہوگا، حرام حلال نہیں ہوگا. جو آپ نے پوچھا اس کا جواب دے رہے ہیں. اب اللہ کو پتا ہے کہ ہم لوگ سچے ہیں یا کیا ہیں. اب وہ فتویٰ دکھا فرمایا، اور بھی اصل مجدد نے اسی کتاب میں لکھا ہے
آج کل لوگ فتویٰ لیتے ہیں دوسروں کو ذلیل سمجھنے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے. ابھی جیسے ہمارے ساتھی کے پاس فون آیا کہ جی والد صاحب کا کچھ دن پہلے انتقال ہوا ہے، وہ گئے ہو کر بھی آ گئے، یہاں موجود ہیں، بخاری شریف پڑھ رہے ہیں ابھی اس وقت. تو اب فتویٰ ان کو کل مل گیا وراثت کا. اب میرے پاس صبح بیٹھ کے پریشانی ہے. انہیں کیا پریشانی ہے کہ ایک تو ہمارے چچاؤں نے وراثت نہیں دی اور یتیموں کا مال بھی کھا رہے ہیں. میں نے کہا آپ کیا کر سکتے ہو بھائی، آپ یہ فتویٰ دکھا دو کہ وراثت دینے پر یہ عذاب ہے، اور ابھی کا بھائی نہیں مان رہے. میں نے کہا آپ تو پہلے مان لو نا. تو مان لیا، ظاہر بات ہے، بخاری شریف پڑھ رہے ہیں. کہ اب آپ کا اتنا فرض ہے کہ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے. آپ نے اپنے بھائیوں کو ایک ایک فوٹو کاپی کرا کر دے دیں کہ بھائی میں شہر کا نام نہیں لیتا، فرض کرو کوئٹہ ہے، پشاور ہے، ملتان ہے، بھائی یہ فتویٰ ہے اور آپ بھی فتویٰ لے لیں. ایک بات یاد رکھیے گا، یہ وراثت کا فتویٰ ایسا ہوگا جو پوری دنیا میں ایک ہی ہوگا. دوسرے فتوے میں قرآن پاک حدیث پاک وغیرہ کو بدلی نہیں کرنا ہے، ان کا مشورے کی بات ہوتی ہے. اور مفتی فرحان میاں نے مجھ سے کہا ابا جیسے نماز کا حکم ہے تو نماز کا طریقہ قرآن پاک میں نہیں ہے، جناز نماز کا طریقہ قرآن پاک میں نہیں ہے. وہ جاہل بدبخت ہیں جو حدیث پاک کے بارے میں انکار کر کے کفر میں جاتے ہیں. ان سے پوچھو کہاں سے سیکھا آپ نے سبحان ربی العلیٰ، کہاں سے سجدہ صاحب سیکھا آپ نے. تو ابا اسی طرح روزے کا حکم تو ہے لیکن روزے کے مسائل نہیں ہے اس کے اندر. قربانی کا حکم تو ہے، قربانی کے مسائل نہیں ہیں. ایک یہ وراثت کا ایسا معاملہ ہے کہ قرآن پاک میں اتنی تفصیل ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ نہیں ہے تو یہ بھائی اتنے تو بہن اتنے تو اس کا انتقال ہو گیا تو یہ اس کا انتقال ہو گیا، سارا اس قرآن پاک میں. یہ نہیں ہے کہ بیٹے کے دو بیٹی کا ایک حساب کتاب کر کے اکاؤنٹ کا دے دیا جناب، ایسا نہیں. اور مسائل آپ کو پتہ ہے بتاتے نہیں ہیں. تو میں معافی کے بارے میں عرض کر رہا تھا، اس کے بارے میں چند احادیث مبارکہ عرض کر لیتا ہوں کہ معافی مانگنے میں مزہ کتنا ہے. اور کل بھی ایک صاحب تھے کا کل کا بیان مرکزی بیان ہوتا ہے نا مغرب سے عشاء کے بعد، اس بارش کی حالت میں بھی 100 خواتین تھیں شرعی پردے کے ساتھ. اور پچھلے جمعرات کو 400، اس سے پہلے 410، اس سے پہلے 550. اب یہی اگر دین ہمارے بہو بیٹیوں کے ہمارے گھروں میں آ جائے تو دین پر چلنا آسان نہیں مزیدار ہوگا، کیونکہ وہ تو فیکٹری ہے نا بچوں کی تربیت کی. آج بھی ایک فون تھا کسی کا کہ اب ہمارے گھر میں الحمدللہ یہ بیانات کی برکت، اب میرا بیان صرف نہیں، ہر جگہ ہو رہے ہیں اصلاحی بیان، درس قرآن، درس حدیث، جمعے کے بیان. لیکن یہ لوگ حضرات آئے نا، باقی تو 10 منٹ پہلے آتے ہیں. اور کتنے لوگوں کی نماز ہی چلی جاتی ہے، کتنے لوگ خطبہ ہی نہیں پڑھتے، خطبے بھی نہیں پہنچتے، مسبوق ہو جاتے ہیں. تو اب بیان تو سننے کی فکر ہی نہیں ہوئی نا، پورا سال کوئی بیان ہی نہیں، عید کے دن بھی کوئی بیان نہیں. تو مایوس ہو جاتے ہیں. تو رات کو انہوں نے پرچہ دیا، آدھی میری مایوسی دور ہو گئی ہے رات کا بیان سن کر. باقی آدھی مایوسی میں نے کہا ملو تو صحیح، آپ ملتے ہی نہیں ہیں. سوئے تاریکی مرو خورشید ہاست. میرے دوست ایک پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں، یہاں پرائم منسٹر ہاؤس جا رہے ہیں. تو الیکٹرک کا سسٹم ایسا ہے کہ ایک تو وہاں سے بجلی جاتی نہیں، اگر چلی جائے تو پتہ ہی نہیں چلتا چلی گئی، ایسا سسٹم ہوتا ہے. تو جب ہم گناہوں کے تاریکیوں سے آگے بڑھیں گے روشنی کی طرف تو اللہ تعالیٰ کی سورج کتنے ہوں گے. میں نے کہا بھائی آپ مجھے کوئی قرآن پاک حدیث پاک سے ایک روایت ثابت کر دو کہ اللہ معاف نہیں کرتے. شرک بھی ہے اللہ معاف نہیں کرتے، لیکن آگے بھی تو لکھا ہے توبہ کر دیا کافر کلمہ پڑھ لے تو اللہ ان کا کلمہ قبول نہیں کریں گے. دلیل دو. ہمارا ایک رات کو ایک بیان ہوا تھا، وہ بھی ابھی عرض کرتا ہوں. اصل میں ہم لوگ دوسروں کو حقیر سمجھ کے بیان کرتے ہیں اور گناہ گار بھی ہوتے ہیں، دوسرے کے دل سے بددعا بھی نکلتی ہے. ایک آدمی آ کے بتا رہا ہے یہ گناہ ہوا، زنا کر لیا، بس تو جہنم میں جائے گا. تو میرے جیسا پاگل اور بیوقوف بھی نہیں ہے، گناہ گار بھی کوئی نہیں ہے. سامنے قرآن پاک حدیث مبارک ہے کہ ریت کے ذرات جتنے گناہ اللہ معاف فرماتے ہیں، اور میں نے فتویٰ دے دیا نعوذ باللہ اللہ معاف فرمائے. اس سے لوگ دور ہو جاتے ہیں. پھر ہم لوگ دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، اس وجہ سے اور لوگ قریب نہیں آتے. میں نے کہا بھائی جو آپ کی آدھی مایوسی دور کرا لو. آپ دور جب کرائیں گے نا، جب کوئی دلیل لائیں گے کہ اللہ معاف نہیں کرتے. شرک معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ سب گناہ معاف کر دیں گے. لیکن آگے بھی تو آیت ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، 3 تاکید سے اللہ فرماتے ہیں جو معافی مانگے گا معاف کر دوں گا. جو آیت مبارکہ پڑھی اللہ کے رحمت سے استغفروا ربکم انہ کان غفارا، حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اپنے رب پالنے والے سے معافی مانگو، آئندہ بھی مانگنا. معاف نہ کرنا ہوتا تو اللہ کیوں فرماتے ہیں بھائی؟ جب اللہ کو معاف نہیں کرنا، ایک بابا کو معافی نہیں کرنا تو بھائی کو کیسے کہے گا منع سے کہو مجھ سے معافی مانگے؟ تو اللہ تعالیٰ جو یہ بھی ایک یہ بھی طبقہ ہے مریض نالائق.
جو نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ کا قرضہ ہے، نعوذ باللہ، ان جاہلوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ فضلاً احساناً معاف فرماتے ہیں. نعوذ باللہ اللہ کے قرضے کی بیوقوفی کی بات کرتے ہیں. کیوں؟ علماء سے دور. اس وقت بچنے کا طریقہ ایک ہی ہے، اپنے ایمان کو اور اپنے اولاد کے بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے، علماء اور مفتی صاحبان کی چپ چاپ ٹرین میں بیٹھ جائیں. اور یہ اتنے فتنے ہیں، ابھی پچھلے دنوں 2-3 فتنے آئے ہوئے ہیں، ہم بتائیں گے تو لوگ ٹول لگائیں گے. ابھی یہاں آئے نہیں ہیں وہ فتنے، دوسری جگہ آ چکے ہیں. تو میرے موجودہ شیخ، میرے آنکھوں دل کی ٹھنڈک، ترجمان اکابر شیخ الحدیث بنگلہ دیش حضرت شاہ عبد المتین بن حسین صاحب دامت برکاتہم کو میں نے فون کیا تو بات نہیں ہو سکی، تو میں غم میں تھا، ایمان ہی چلا گیا 2-3 لوگوں کا. تو میں نے وائس میسج کر دیا، میرے پاس واٹس ایپ نہیں ہے، ادارے کے پاس ہے. صبح میں نے سنا تو فرمایا کہ فیروز میاں ایک بات یاد رکھنا، تصویر ٹوٹتی ہے نا، اس کے دانے کیسے بکھرتے ہیں، یہ حدیث پاک ہے، اس طرح فتنے آئیں گے. تصویر ٹوٹتی ہے تو اسپیڈ کیا ہوتی ہے دانوں کی، اس طرح. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہاں سے چلا آ رہا ہے، کونوا مع الصادقین، علماء سے پوچھنے کا، وہاں سے چلا آ رہا ہے معاملہ. اور ہم گوگل سے مدد لیتے ہیں. گوگل کو فیڈ بیک کون کر رہا ہے؟ اللہ والا کر رہا ہے، مفتی اعظم کر رہا ہے، کافر کر رہے ہیں نا. ان کو اگر اسلام اتنا پسند ہے تو ایمان کیوں نہیں لاتے؟ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے کہ حضرت گاندھی جو ہے وہ بہت محبت کرتا ہے اللہ سے، قرآن پاک سے بھی بہت محبت کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے گاندھی. فرمایا اول نمبر کا، پہلے نمبر کا یہ تابوت اکبر ہے، بڑا تکبر والا ہے، اگر اس کو قرآن پاک سے اتنی محبت ہے تو کلمہ کیوں نہیں پڑھتا؟ کہ یہ آپ لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے تاکہ آپ اس کے قریب جاؤ اور دین سے دور ہو جاؤ. یہاں پر ایک ٹریولنگ ایجنسی ہے، ہمارے ایک رشتہ دار کی ٹکٹ وہاں سے بنتے تھے. تو جب جڑے تو میں نے کہا بھائی پہلا مسلمانوں کا ہے، یہ کون سے مسئلہ ہے جو ٹریولنگ ایجنسی کا یہ ٹکٹ ایشو کر سکتا ہے دوسرا نہیں کر سکتا؟ اس ٹریولنگ ایجنسی کا میں نے اس لیے کہا کہ اس کا مالک ہندو، اس لیے میں نے کہا کہ پہلے مسلمان کا حق ہے. پھر مجھ سے کہنے لگے کہ اس ہندو نے، ذرا غور سے سننا میرے بھائی، موتی پرکاش نام تھا اس کا، اس ہندو نے قرآن پاک کا ترجمہ انگریزی میں کیا ہے. آپ بتاؤ تو کلمہ کیوں نہیں پڑھا اس نے؟ اسی طرح کسی نے کہا حضرت گاندھی آنند بھون کی جگہ ہے، جیسے تھانہ بھون جگہ ہے، کہ حضرت آنند بھون میں گاندھی آپ کو بلا رہے ہیں کہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ وہاں پر آ جائیں. تو حضرت نے فرمایا کہ اشرف علی کیوں جائے آنند بھون، گاندھی کیوں نہیں آتا تھانہ بھون؟ ضرورت اس کو ہے یا ضرورت مجھے ہے؟ مجھے تو کوئی ضرورت نہیں، مجھے اللہ نے ایمان دیا ہے، خوش نصیبی ہے، میں کیوں ہندو کے پاس جاؤں؟ اس کو اگر اتنا ہے تو یہاں کیوں نہیں آتا؟ اسی طرح آج بھی جو بیچارے گمراہی میں مبتلا ہے نا، وہ بحث کریں گے، میڈیا پر آئیں گے، داڑھی کٹی ہوئی حرام کام، کپڑا یہودیوں کا پہنا ہوا یہودیوں جیسا، لیکن نالج ہے جناب. نالج تو شیطان کو جتنی ہے اتنی کسی کو بھی نہیں ہے. سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جزیات کلیات اس بدبخت کو زبان نہیں یاد، ایسا علم ہے اس کے پاس. تو اب جب آپ اس سے کہیں گے بھائی میری سمجھ میں آپ کی بات نہیں آ رہی، میں عالم تو ہوں نہیں، ہم آپ مل کر چلتے ہیں مفتی صاحب کے پاس، ان کا جملہ ہوگا ضرورت کیا ہے؟ سارا جو موجود ہے قرآن پاک کی تفاسیر وغیرہ، ان سے کہو کہ بھئی سجدے صحف کے مسئلے بتا دیں ذرا، پتہ چل جائے گا. کہ آپ ان سے پوچھو کہ چوتھی رکعت سنت میں ہم نے اتحیات کے بعد اللہم صلی علی محمد تک پڑھ لیا، اب کیا کرنا ہے؟ دیکھو کوئی بات نہیں، چل لو، تھوڑی سی پھسکی نکل جائے تب بھی نماز پڑھ لو. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سجدہ صحف کرنا پڑے گا. کیوں؟ کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تم نے غلطی سے لے لیا، چلو سجدہ صحف کرو. ایک صاحب نے بتایا مجھے کہ جڑتے ہیں لیکن اپنی عقل بھی لڑاتے ہیں. کہا الحمدللہ تراویح میں جتنا مجھے مزہ آتا ہے نا کسی کو نہیں آتا ہوگا. میں نے کہا اچھا کیسے؟ کہ میں آرام سے کھانے وانے کھا کے ٹھاٹ سے رمضان میں اور میں خانہ کعبہ سے جو تراویاں شروع ہوتی ہیں نا 2 گھنٹے کا فرق ہے، تو ٹیلی ویژن کے سامنے پڑھتا ہوں میں تراویاں. اب بتائیے آپ چھوٹے بچے سے پوچھ لو، آپ اس کی ہنسی نکل جائے گی، لیکن ان کو مزہ آ رہا ہے. خانہ کعبہ، اب جیسے ابھی ہم سن رہے تھے کہ ایک آدمی دین کی بات کرتا تھا، نماز ایک بھی نہیں پڑھتا تھا. اس بستی سے ایک اللہ والے گزرے، آزاد کشمیر کا بیان 1994 کا ہم سن رہے تھے. ایک بستی، اس بستی سے ایک آدمی گزرا تو کسی نے کہا آپ کیا مولوی بنتے ہو، صرف آپ کو بیان کرنا آتا ہے، قرآن پاک سکھانا آتا ہے؟ یار ہمارے پاس ایک ایسا بزرگ ہے جو 5 وقت کی نماز خانہ کعبہ میں پڑھتا ہے. سمجھے خواجہ صاحب؟ 5 وقت کراچی سے، 5 وقت نماز کشمیر سے، نعمان پورہ سے 5 وقت کی نماز وہ خانہ کعبہ میں پڑھتا ہے.
ہم جب کہتے ہیں نماز کا، وہ کہتے ہیں جاہل آدمی ابھی تو عشاء کی نماز پڑھ کے آیا ہوں وہاں سے. اس اللہ والے نے کہا آپ لوگوں میں کوئی سمجھدار ہے، کوئی ڈرپوک ایسا نہ ہو کوئی ایک ہے. تو ایک نے کہا ہمیں کیا بات ہے، کہا آپ لوگ اس کو کھانا کون دیتا ہے اس کو جب سے آیا؟ کہا میرے گھر سے جاتا ہے. کہا آپ 3 دن اس کو کھانا نہ دیں، پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں کیا کرنا ہے. اور 24 گھنٹے اس کی دوائی نکل گئی، پانی پی پی کے حالت خراب ہو گئی. خلال کرے تو کیا کرے پانی سے جناب. اس کو بلایا کہ تم دوزخ میں جاؤ گے، جاہل آدمی مجھے کھانا نہیں دے رہے، پورا 24 گھنٹے گزر گئے. کہا چاچا آپ کمال کرتے ہیں، آپ ایسی پیاری جگہ پر 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، آپ وہاں زمزم پئیں، کھجور وہاں کھائیں، کسی ایک عرب کو آپ کہتے ہیں انا بھوکھا، مجھے تو نہیں آتی نا عربی بھائی، میں بھوکھا ہوں، دیکھ تجھے بریانی کھلائے گا، 1 وقت نہیں 5 وقت تجھے بریانی کھلائے گا، اس لیے آج کے بعد کھانا بند. چاچا تم نماز ادھر پڑھتا ہے نا تو ادھر ہی تم زمزم کھاؤ، زمزم پیو، کھجور کھاؤ اور وہیں تم کھانے کا انتظام کر لو اپنا. کہا میری توبہ، میری 7 پشتوں کی توبہ، آج سے میں نماز جماعت سے پڑھوں گا، کھانا نہیں بند کرنا بھائی. یہ ایسے چکر باز ہیں. اسی طرح ایک آدمی جو ہے نا وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، اللہ والا گزرا، اس نے کہا اس کو زبردستی نماز پڑھاؤ. نماز کیسے معاف ہے؟ ایمان کے بعد سب سے بڑا معاملہ تو نماز کا ہے. میری طرف دیکھنا ضروری ہے. وہ نماز میں ایسے کر رہا تھا، ایسے نماز کا ہاتھ ہم جب باندھتے ہیں نا اس کا سنت طریقہ یہ کہ 3 انگل یہاں، چنگلی یہاں، انگوٹھا یہاں، اور یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسے جیسے 12 بجے ہوتے ہیں نا کانٹے پر کانٹا چڑھا رہتا ہے ایسے، اور ہاتھ چھوڑ دیں گے خود ناف کے نیچے چلے جائیں گے، ناف ٹٹولی نہیں پڑے گی. اب وہ کس طرح نماز پڑھ رہا تھا اب دیکھیں گے نہیں، اس لیے میں ہاتھ یہاں کر رہا ہوں، ایسے کر رہا، دھت 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 دھت، جگہ جگہ فلانا بابا، فلانا بنگالی بابا، محبوب آپ کے قدموں میں، کھوئی ہوئی جوانی 24 گھنٹے واپس، مالداری آپ کے قدم چومے گی، شادی سے پہلے تنہائی میں ملیے، شادی کے بعد تنہائی میں ملیے. ایسے ایسے ڈائلاگ محبوب آپ کے قدموں میں، اور ٹیلی فون نمبر لکھے. ہم قرآن پاک اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ چھوڑ کے ان کے پیچھے پڑے ہوئے اور دھت دھت کر رہا ہے. ایک تو بڑی زبردستی نماز پڑھائی اس کو، پھر پوچھا بھائی تو دھت دھت کیوں کر رہا ہے؟ کہا نعوذ باللہ خانہ کعبہ میں کتا جا رہا تھا اس کو میں روک رہا تھا دھت دھت کر کے. بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ ہے جی یہاں سے خانہ کعبہ اس کو نظر آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسا کرو ان سے کہ کل میں آپ کے لیے بریانی لاؤں گا. کہا بریانی؟ اوئے ہوئے ہم تو کھانے کے لیے تو زندہ ہیں بھائی، جبھی تو ہمارا یہ حال ہے. کہا پھر رات کو لاؤں گا. کہا بالکل لاؤ، نہ ناشتہ کروں گا نہ دوپہر کا کھانا کھاؤں گا. گوشت، ہمارے ایک ساتھی گوشت کو گوشت کہتے ہیں، جناب یہ لے آئے بریانی. انہوں نے ہاتھ واتھ کہاں دھونے تھے، مارا ایک چمچہ زور سے تو چاول، دوسرا چاول تھے سفیان صاحب کا، مفتی صاحب کا گردن نیچے ہے جی. آپ تصور میں بریانی کھا رہے ہیں کیا؟ تو غصہ آ گیا، کیا تم نے بریانی کا وعدہ کیا تھا اور ایک بوٹی بھی نہیں اس میں؟ کہا چاچا آپ کو یہاں سے خانہ کعبہ نظر آ رہا تھا اور تہ میں جو بوٹیاں وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی؟ اب جناب وہ سب نے پکڑ کے ایسی دے مار 4.5 یوا دعا ترے سلور بھگا دیا ان کو. قرآن پاک میں کون سا مسئلہ ہے جو حل نہیں ہوتا یار؟ قرآن پاک میں تو وعدہ ہے جو نیک ہے اس کو اللہ رزق وہاں سے دیں گے جیسے گمان بھی نہیں ہوگا. اور ان پاگلوں کے پیچھے ہم پڑے ہوئے، اللہ معاف فرمائے. لوٹ مار، زنا، نماز نہ پڑھنا اور کفریہ باتیں کرنا، غیب کی خبریں بتانا کہ فلاں نے چوری کی ہے، پھوپھی سے تعلق ہی ختم کر دیا. ایسے ایسے ان کے ڈرامے حضرت پکڑتے تھے. شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دھجیاں اڑاتے تھے ان کی. ایک صاحب 2000 روپے لیتے تھے اور روح کو بلاتے تھے. جو چلے گئے نا ان کی روح آسمان چھوڑ کے یہاں آ رہی ہے نعوذ باللہ. اور اب ہم لوگوں کا کیونکہ گناہوں کی وجہ سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو اب ان کی باتیں سمجھ میں آتی ہے، وہی الہی کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سمجھ میں نہیں آتا. اور روح کہاں سے آئے گی بھائی چھوڑ کر آسمان کو؟ جنت کو چھوڑ کے یہاں آئے گی نعوذ باللہ، بریانی چھوڑ کے یہاں آئے گی جنت کی. تو ایک اللہ والے نے کسی بچے کو کہا کہ یہ پیسے لو اور یہ کرنا ہے تمہیں. وہ گئے کہ کیا بات ہے بچہ؟ ایک تو دھوئیں پتہ نہیں یہ لوگ کہاں سے نکالتے ہیں، یہ پتہ نہیں چلتا ہم لوگوں کا کہ کیا ہے بچہ خیریت؟ کہ دادا کی روح بلانی ہے. کا 2000 نکال کا یہ لے. وہ پتہ نہیں کہاں سے دھوئیں آئے، آواز آئی کیا حال ہے میرے پوتے، خیریت سے ہے؟ دادا کو بلایا، کوئی کام ہو بتا دو بیٹا، کیا بات کرنی ہے؟ کہ دادا بات یہ کرنی ہے کہ آپ مرے ہی نہیں ہے تو آپ کی روح کہاں سے آ گئی؟ ایسی ترکیبیں ان بدماشوں کو لوٹ مار سے بچانے کی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن جب ہم خود ہی وہاں پھنسے ہوئے ہیں، خود ہی اللہ کو ناراض کر رہے ہیں کہ نماز تک نہیں پڑھتے، ان کے چکر لگاتے رہتے ہیں. اب روح بلا رہے ہیں بھائی صاحب اللہ معاف فرمائے. لاہور میں میرے ایک دوست کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا
میرا لاہور جانا ہوا تو کہا میری والدہ ملنا چاہتی ہے. میں نے کہا تو جائز ہی نہیں ہے. کہ میں اتنا والدہ کی عمر ہے, وہ کہہ رہی, میں نے بھائی کچھ بھی ہو جائے پردے سے بات کر سکتی ہیں. تو کہا ٹھیک ہے, وہ پردے کی طرف بیٹھ گئیں. کہا بیٹا شوہر کے انتقال کو اتنا وقت ہوا ہے اور شوہر کے پاس جو ہے وہ بتا رہے ہیں 40 دن تک کھانا یہاں سے بھیجنا پڑے گا. تو اب یہاں پر کوئی مل ہی نہیں رہا, بہت مہنگے علاقے میں ان کا گھر. کہا یہاں کوئی مل ہی نہیں رہا تو کھانا کس کو دیں؟ میں نے کہا آپ خود ہی فیصلہ کر لیں. کہا ایک بات, جب سے انتقال ہوا لائٹ بند نہیں کرتے. کہا کیوں؟ میں نے کہا کیوں؟ کہا وہ روح آتی ہے نا 40 دن تک گھر میں آرام کرنے کے لیے. میں نے کہا اماں جی آپ لوگ نمازی ہو, دیندار ہو, سمجھدار ہو آپ, کہ کہاں سے روح جنت کو چھوڑ کے یہاں آئے گی, اللہ معاف فرمائے. اور پھر جب آپ کو بھکاری کوئی نہیں مل رہا کھانے کے لیے, پھر اب بہت باتیں ایسی ہیں. ایک جعلی آدمی کو شیخ رب العجب نے بچانے کے لیے 2.5 گھنٹے ایک آدمی پہ تقریر کی ہے, اور اس واز کا نام ہے اصلی پیری مریدی کیا ہے, قرآن پاک حدیث پاک سے, اردو, سندھی, پشتو, انگریزی. ایمان تازہ ہو جاتا ہے, لوگ ان کی جان چھوڑ دیتے ہیں, ایسے ایسے دھوکے دیتے ہیں. ہم خود جو بیان کرتے ہیں نا اور دیندار کہلاتے ہیں, نام نہاد میں اپنی بات کرتا ہوں, ہم بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے. اللہ معاف فرمائے. خدا فرما چکا قرآن کے اندر, میرے محتاج ہیں پیر و پیمبر, وہ کیا نہیں ہوتا خدا سے جو مانگتا ہے تو اولیاء سے. اللہ والوں کی صفات قرآن پاک میں 30 آئی ہیں, 10 سورہ احزاب, 10 سورہ توبہ, 10 سورہ مومنون میں صفات, نشانیاں الگ. تو ہم کیوں یہاں پر اللہ معاف فرمائے چلے جاتے ہیں؟ اولاد نہیں ہو رہی, وہاں پہنچے ہوئے, وہاں انہوں نے کہہ دیا بندش ہے. آپ حیران ہوں گے, چند برس پہلے ایک بابا بوڑھے آئے کہ میری اولاد بیٹی کے نہیں ہو رہی, 3 سال ہو گئے, اور یہ عامل بابا کے پاس بیٹی کو لے گئے تھے, پردہ بھی کچھ نہیں, اور انہوں نے کہا کہ تمہارے ماں باپ نے تمہاری اولاد کو بندش کرایا ہوا ہے. باپ نے بیٹی کے اولاد پر بندش کرائی ہوئی, تو شادی کیوں کرائی؟ گھر میں ہی رکھتے, نوکرانی بنا کر رکھتے آپ. یہ ہمارا حال ہے. اور لڑائی شروع ہو گئی کہ آپ نے اپنے بیٹی کے اولاد پہ بندش کرائی ہے. میں نے کہا بابا اللہ ہے, دعا مانگے, صلاۃ الحاجات پڑھے, اللہ سے روئیں کہ کوئی خاندان کا بڑا اس کو دیندار ہو, اس کو بیچ میں لائیں, ان کو سمجھائیں کہ یہ لوگ تو صرف پیسے چاہیے ان کو, اللہ معاف فرمائے. کھانے کے بھی بھوکے ہیں یہ لوگ, کھانا بھی 5 ڈشیں چاہیے, پیسے بھی لوٹیں گے, اور جو آ رہا ہے بس بندش ہے, جو آ رہا ہے بندش ہے. اور ان کے وہاں پر جو ان کی ہوتی ہے, کیا بولتے ہیں, درگاہ بولتے ہیں, پتہ نہیں, آستانہ, اس میں لکھا ہوتا ہے شعر یہ کہ بغل میں تو اگر مرغا نہ لایا, بغل میں اگر تو مرغا نہ لایا, برابر ہے کہ تو آیا نہ آیا. اللہ معاف فرمائے. اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے, لوگوں کے دل میں اللہ نے اس لیے محبت ڈالی ہے کہ ہم لوگوں کو لوٹتے رہیں, ڈراتے رہیں. ذرا کچھ, ایک آدمی گیا جعلی کے پاس, کا سر ایکسکیوز میں سپروائزر ہوں اور میں حرام کھاتا ہوں, حرام خور ہوں, راشی ہوں, تو ایسا کوئی تعویذ دے دوں کہ میری پوسٹنگ بڑھ جائے, آگے میرا پروموشن ہو جائے, اچھی سیٹ مل جائے, تو میں اور حرام خواری کروں. بتائیے اس کے لیے بھی تعویذ نعوذ باللہ, اللہ کا عذاب. تو انہوں نے اس کو کہا 50,000 چاہیے. اس کا ہوائی خراب ہو گئی. اب کلرک صاحب کے پاس 50,000, گھر میں آیا تو بیوی بھی حرام خور کی آدھی. تو کہا آپ اداس اتنے کیوں ہیں؟ کہا 50,000 ظالم نے مانگے ہیں, اور تو پوسٹ بڑھ جائے گی اور حرام آمدنی بھی ہوگی, اور زیور بھی بنا کر دے دوں گا. تو کہا یہ جو زیور موجود ہے اس کو تو حرام کے زیور کو لو, بیچ کے 50,000 دے دو اس کو. غور سے سننا ساتھیوں, یہ سب باتیں ایسی نہیں ہیں, نہ میں کوئی اخبار پڑھتا ہوں, نہ کوئی رسالے پڑھتا ہوں الحمدللہ, نہ یہ چیزیں آتی ہیں, کیونکہ یہ باتیں تو آگے جو جواب دے رہا ہوں یہ تو ہدایت کی باتیں ہیں. ہدایت کی باتیں یہ کیسے بتائیں گے؟ میں اس لیے آج یہ بات بتا رہا ہوں. آج ٹیلی فون پہ بات ہوئی ہے کسی باہر ملک سے, انہوں نے بتایا کہ یہ ظالم آئے ہوئے ہیں اور یہ حرکت دوسرے شہر سے. تو بہرحال وہ انہوں نے 50,000 جا کر دے دیا, انہوں نے وظیفہ بتا دیا. 2 مہینے کے بعد کلرک کے بجائے چپراسی ہو گیا, سپروائزر کے بجائے کلرک ہو گیا, کلرک تھا تو چپراسی ہو گیا. یہ غصے میں گیا, تم لوگ ظالم ہو, 50,000 تم نے لوٹ لیے, پروموشن کے بجائے ڈی موشن ہو گیا میرا. تو یہ کیا تم لوگوں نے تماشا لگایا ہوا؟ ایسے کہا خاموش, خربوزے کا اولاد, خاموش ہو جاؤ, بات سنو پوری. میں نے آپ کو وظیفہ کہا تھا پڑھنے کے لیے, آپ نے وہ پڑھا تھا؟ کہاں کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب وظیفہ پڑھو تو بندر کا خیال نہیں آنا چاہیے, قسم کھاؤ. کہیں کو آپ نے منع ہی کیوں کیا؟ کیونکہ جیسے ہی میں تصویر اٹھاتا تھا بندر سامنے آ جاتا تھا. کہ چل بڑا ہے 50,000 لینے والا, تم نے وظیفہ ہی پورا نہیں کیا. آپس میں لڑانا, بس کیا عرض کروں بھائی. میں تو صرف ابھی ایک حدیث پاک عرض کرنے لگا ہوں, ابھی تھوڑی دیر میں لے لیتا ہوں انشاءاللہ تعالی. جناب اللہ اللہ, کتاب کا نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت, حدیث نمبر 63. یہ کتاب بہت مہنگی ہے اور اللہ کی رحمت سے مسلسل تقسیم ہو رہی ہے الحمدللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت,
سنیں، اور ایک ہے میری نظر میں دنیا کی حقیقت. کیا اس کا ویلیو کوئی ہے؟ ٹکے برابر کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے، گٹر لائن ہو گیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی الہی کے ذریعے باتیں بتائی ہیں. دنیا جب بری ہے، کیوں وقت نہیں ہے نا، دنیا جب بری ہے جب ہم حرام کھائیں یا گناہ کریں یا نماز نہ پڑھیں. ہر چیز آ گئی اس کے اندر. دنیا جب بری ہے جب ہم آسان حضرت فرماتے تھے اتنے قرآن پاک کی آیت مبارکہ، اتنی حدیث مبارکہ، فرمایا دنیا جب بری ہے جب اللہ کو ناراض کیا جائے، سنت کا مذاق اڑایا جائے، نعوذ باللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ دنیا تو بری نہیں ہے، لیکن التجافی عن دار الغرور فرمایا نا، دنیا دھوکے کا گھر ہے. فمن یرید اللہ یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام کی پہلی تفسیر یہی ہے جو آپ کی زبان مبارک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ لا باس بالغنى لمن اتقى الله عز وجل، مالداری اس کو مضر نہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے. تو اللہ سے ڈرے گا تو ملاوٹ کہاں کرے گا، سود کہاں لے گا، نماز کیسے چھوڑے گا. اب سی تفسیر ہے، اس کی تشریح ہے. اب یہ ایک حدیث پاک سنا رہا ہوں. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، مجھ کو نصیحت فرمائیے اور مختصر فرمائیے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. اس سے پتہ چلا کہ کوئی کسی عالم اور مفتی اللہ والے سے کہے کہ حضرت جی نصیحت کریں، مختصر کریں، تو مختصر نصیحت کرنی ہے. اس وقت آدھے گھنٹے 20 منٹ کا بیان نہیں کرنا ہے. اور بھی احادیث مبارکہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوزخ سے بچنے کا طریقہ کیا ہے. جب میں نے حضرت والا سے حدیث پاک سنی شیخ العرب العجم سے، میں سمجھ گیا کہ 4 گھنٹے تو گئے. دوزخ سے بچنے کا طریقہ بھائی 6 سیکنڈ 7 سیکنڈ ہو جائے میں دوبارہ حدیث پاک پڑھوں گا. جناب املک علیک لسانک والیسارک بیتک وابکی علی خطیئتک. املک علیک لسان، اب اس کی تشریح تو پتہ نہیں کتنا عرصہ چلے گی. زبان کے مالک بنے، زبان ہماری مالک نہ بنے. اب زبان کے 20 گناہ ہیں جناب. اس پر غیبت پہ کتنے دن بیان ہوگا، جھوٹ پر کتنا وقت گھنٹے بیان ہوگا. لیکن ہے یہی. اور کوئی کام، بزنس ہے، جاب ہے، اسٹڈی ہے، جو بھی کام سے گھر سے باہر نکلو دوبارہ اپنے گھر میں فوراً آ جاؤ. گھومتے پھرو مت. 12 چیزیں چاہیے، ونڈو شاپنگ مت کرو، 10 جگہ مت جائیں. وقت کی اعلیٰ خطیئتک، اپنے گناہوں پر ہوتے رہو. دوزخ سے بچنے کا طریقہ ہو گیا. اور کتنا ماشاءاللہ لائن لگ جائے. اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کامل ایمان اس کا جس کے اخلاق اچھے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا غور کرنا، بہت بڑی بات ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی رضی اللہ عنہ ادب سے عرض کر رہے ہیں مجھے کوئی نصیحت کیجیے، مختصر کیجیے. جیسے کہ کوئی جاتا تھا عمرے اور حج پر یا باہر ملک جاتا تھا کسی ڈیلیگیشن کے ساتھ یا کسی بھی وجہ سے، حضرت نصیحت فرما دیجیے. میں 2 نصیحت کرتا ہوں، قرآن پاک حدیث پاک کی. آنکھ بچاؤ، دل بچاؤ. بس ایک نظر کی حفاظت کر لو. اس نظر کی حفاظت پر جو دل پر بوجھ آتا ہے نا، تو باقی اعمال کرنا آسان نہیں، مزیدار ہو جاتے ہیں. بھائی دیکھو، خانہ کعبہ میں جا رہے ہوں تو کعبہ تو تمہیں مل جائے گا، لیکن گناہوں کی وجہ سے کعبے والا نہیں ملے گا. وہ حجن کو دیکھنے کے لیے اللہ نے نہیں بھیجا. 1 لاکھ کا ثواب ہے تو 1 لاکھ کا جوتا بھی ہے. جب دل چاہے نامحرم کو دیکھنے کا فوراً سوچو کہ اللہ آپ کی یہ مہمان ہے، میری ماں سے بڑھ کر ہے، کون بے حیا دیکھے گا. مدینہ شریف میں تو اور معاملہ ہو جاتا ہے. اے اللہ میری ماں سے بڑھ کر ہے، کیونکہ آپ کی بھی مہمان ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مہمان ہے. اب احرام پہنا ہوا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اور ایروسس سے دیکھ رہا ہے، آنکھیں پھاڑ کر زنا کر رہا ہے آنکھوں کا. جا رہا ہے تو نامحرم سے مل کر جا رہا ہے، فوٹو حرام کھنچوا کر جا رہا ہے. ایئرپورٹ پر جب عمرے والے آتے ہیں، آپ اس فلائٹ میں آپ دیکھیے پھول کتنے گرے ہوئے ہوں گے، صفائیاں کتنی ہوں گی، وہیں سے موویاں بن رہی ہیں، وہاں سے حرام کام ہو رہا ہے. سارے گند وہاں چھوڑ کر آئے اور دوبارہ آ کر دعوت ہے. ارے بھائی کس چیز کی دعوت ہے یار؟ بیٹے کا گھر بند ہے تو بابا نے دعوت کی، بھائی نے دعوت کی، ٹھیک ہے. اب میں کیونکہ زیادہ اس کی تفصیل تو خود پوچھنا چاہیے نا، کس چیز کی دعوت ہے؟ یہ حج کر کے کس چیز کی دعوت ہے؟ بھائی آپ نے والد صاحب میں بھائی نے دعوت کر لی، ٹھیک ہے. رات کو بھی سیٹنگ نہیں ہو سک رہی، بھائی نے دعوت کر دی. پھر ماموں، چاچا، خالہ سب، اگر 10 خالہ ہیں تو 10 دعوت ہے. یہ کس چیز کی ہے؟ دیکھا دیکھی ریا، شرک خفی. کسی نے کہا بھائی حج کر کے آیا ہے نا تو اس وجہ سے فرض ادا کیا ہے تو اس لیے ہم دعوت کر رہے ہیں. تو حضرت نے فرمایا ہم نے ابھی ظہر کی نماز پڑھی، ہم کو بھی دعوت دو. اور رمضان شروع ہونے والا ہے، روزانہ ہم کو دعوت دو، فرض روزہ رکھ رہے ہیں بھائی، زکوٰۃ ادا کی اس پہ بھی دعوت کروں. ایسا نہیں ہے میرے بھائی. سنت کا، شریعت کا راستہ اسہل بھی ہے، اکمل بھی ہے. بابا کی فیکٹری میں پہلے جاتا تھا، ایکسپورٹ پروسیسنگ زون، تو یہ راستہ تھا. تو ایئرپورٹ والا راستہ ہے نا. حج اور عمرے میں جو پتہ نہیں کون سی بڑی پک اپ ہوتی ہے نا سوزوکی سے بڑی،
اس میں ناچ رہے ہیں حاجی صاحب ہار پہنے ہوئے احرام کے ساتھ، اور فوٹوگرافیاں ہو رہی ہیں، عورتیں بھی تالیاں مار رہی ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ میرے دوستوں اور ساتھیوں، جو گناہ کو گناہ سمجھے گا نا، خدا کی قسم کامیاب ترین انسان ہوگا. یہ 90% کامیاب ہوگا. جو بحث کرے کیا فرق پڑتا ہے فوٹوگرافی سے، کیا فرق پڑتا ہے خانہ کعبہ میں فوٹوگرافی سے، کیا فرق پڑتا ہے جعلی مبارک پر شور کرنے سے. یار خدا کے واسطے اوپر سورہ حجرات کی آیت لکھی ہوئی ہے، کم آواز کی، ادب ہے، آواز پست کرنا ہے. وہاں پر ایک ہاتھ میں سیلفی، ایک ہاتھ میں جوتا، یہاں سے کیا صلاۃ و سلام پیش کرے گا؟ اب جو عقل مند ہوگا یا اللہ میں تو گناہ کر کے آیا ہوں، اے اللہ اپنی رحمت سے مجھے معاف کر دے، اے عظیم ازما گناہ عظیم تو توانی اف کردن در حریم. اے اللہ آپ بہت بڑے ہیں، اے اللہ آپ اتنے بڑے ہیں کہ مجھ سے خانہ کعبہ میں بھی گناہ کبیرہ ہو جائے آپ اس کو معاف کرنے پر قدرت رکھتے ہیں. یا کریم العف ستار العیوب، اے اللہ آپ کریم میں عیبوں کو چھپانے والے، میرے عیبوں کو معاف فرما دیں. اے اللہ شیر اگر کتے پہ ہاتھ رکھ دے 1 فٹ زبان باہر نکل آئے، اے شیروں کے خالق اور مالک جو میں اب تک گناہ کر چکا ہوں مجھ سے انتقام نہ لے، میں برداشت نہیں کر سکتا اس کو. اللہم لا تخزنی فانک بی عالم. اے اللہ آپ تو سب جانتے ہیں، آپ میرے ساتھ ہیں، مجھ سے آپ انتقام نہیں لے رہے، میں گناہ کر رہا ہوں. وہو معکم اینما کنتم، تو جامعہ میں تیرے ساتھ ہوں. حتیٰ کہ آپ یقین کرنا کہ دم پر دم ہوتے ہیں کیونکہ سیکھ کر نہیں گئے اور پھر دم دیتے ہی نہیں. ایسے کپڑوں میں چلے گئے، احرام پہنا ہی نہیں، میقات سے آگے نکل گئے. اور بھی کتنی باتیں آپ کو پتہ ہے. الحمدللہ کبھی مسائل بیان نہیں کیا. یہ داڑھی وغیرہ کا یہ مسئلہ تھوڑی ہے کوئی، یہ تو پتہ ہے سب کو الحمدللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کیجیے اور مختصر کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو نماز پڑھے تو اس شخص کی سی نماز پڑھ. کل الحمدللہ 10-15 منٹ تک فجر اور عصر کی نماز کے لیے ہی اللہ نے بیان کرایا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. یہ کس طرح فجر کی نماز میں، اب وہ دوبارہ تو میں سوچوں تب تو کوئی بات ہے، کیا بات نہیں تھی ویسے ابھی فوراً یاد نہیں ہے. اللہ اللہ، جب تو نماز پڑھے تو اس شخص کی سی نماز پڑھ جو خدا کے سوا سب کو چھوڑ دینے والا ہے. اور کوئی بہت خاص بات ہے، زبان کی 20 گناہ پر بات ہو رہی ہے. اور کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکال جس پر کل قیامت میں تجھے عذر خواہی کرنا پڑے. اور جو چیز لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اس سے نا امید ہو جانے کا پختہ ارادہ کر لے. تشریح میں شیخ العرب والعجم فرماتے ہیں یعنی دل کو دنیا سے خالی کر کے چھوڑ کر نہیں، جملہ خیال کرنا، دنیا چھوڑنے کا کہیں آپ کو نہیں ملے گا. دنیا سے دل نہیں لگانا ہے، دل مولا سے لگانا ہے. کار بھی ہو، کاروبار بھی ہو، دل میں وہ یار ہو. اب مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مال ہاتھ میں ہو، تجوری میں ہو، جیب میں ہو، کاروبار میں ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دل میں نہیں ہو. دل میں اللہ تعالیٰ والذین آمنوا اشد حبا للہ، شدید محبت جائز نعمتوں سے جائز، منع نہیں، اشد محبت اللہ کی. جس پر فجر کے بیان کا ہوا تھا کل کہ دوسرا کوئی اٹھا یار کیوں. جب کوئی میٹنگ اگر ہے تو آپ آج کل تو باہر ملکوں کا ہوتا ہے نا کانفرنس 4 بجے ہے تو ابھی تو رات کا 1 بجا ہے اور 4 بجے کانفرنس ہے اور کسی کو کہنا پڑے گا مجھے اٹھاؤ. 3 دفعہ اٹھے گا وہ بیچ میں، دنیا کے لیے منع نہیں 3 دفعہ اٹھنا، لیکن نماز کیوں نہیں. ابھی تو ایک کل بھی ایسا مسئلہ آیا کہ ہمارا آن لائن کام ہے اور وہاں ٹائم اور ہے، ہمارے یہاں ٹائم اور ہے، تو ہمارے کلائنٹ کہتے ہیں نماز مت پڑھو پہلے مجھ سے بات کرو. میں کہا مفتی صاحب سے پوچھ بھائی اللہ نے کس لیے بھیجا ہے، کیونکہ ہم مسئلے نہیں بتا سکتے، اتنا بتا سکتے اللہ ناراض ہو جائیں گے، باقی کیا ہے وہ مفتی بتائیں گے. جب میں دبئی میں میرا زیادہ جانا ہوتا تھا تو ایک سونار کی دکان پر ایک مسلمان تھا محسن، ہندو کی دکان پر. مجھ سے کہا کہ شیخ ہمارا جو کمپنی کا مالک ہے ایک نماز نہیں پڑھنے دیتا. زہر سے شروع ہوا نا، اس سے پہلے سے ہی دکان کھلتی ہے وہاں تو 8 بجے کھل جاتی ہیں اور عشاء کے بعد تک پھر میں سب نمازیں قضا کرتا ہوں، عشاء کی تو پڑھ لیتا ہوں بغیر جماعت کے. کٹ 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 فون ملا کر میں مفتی صاحب ان سے بات کریں آپ. مفتی صاحب نے فرمایا ابھی اسی وقت ریزائن دے دو، اللہ نے ہمیں اس لیے نہیں بھیجا. سب نمازیں قضا، اب یہ دنیا ہو گئی. اس کی آسان میرے پیارے شیخ نے اور مثال دی کہ ایک جہاز کراچی پورٹ سے ہمبرگ پورٹ پر جا رہا ہے، 2000 کنٹینر اس پہ لدے ہوئے ہیں، 2000 کنٹینر لدے ہوئے ہیں اور چاروں طرف پانی ہی پانی ہے. بھائی اللہ کی یہ بھی ایک نشانی ہے، سوئی کرو کو ڈوب جائے. اور اتنا بڑا جہاز پانی کا 2-3 ہزار کنٹینر کے ساتھ چلے جا رہا ہے. یہ پانی ایک پورٹ سے دوسرے پورٹ تک پہنچا رہا ہے، ورنہ اگر یہ سمندر نہ ہوتا نا تو الائچی بھی 1000 روپے کی ملتی ہمیں. اللہ کی سب عطا ہے، اللہ کی نشانیاں ہیں. یہی پانی اگر اندر آ جائے، سب کنٹینر گئے، پانی بھی گیا. دنیا جو ہے میرے دوستوں کے ساتھ ایک پورٹ ہے اور جنت دوسرا پورٹ ہے.
اور ہمارے پر کنٹینر لدے ہوئے نماز کے، زکوٰۃ کے، وراثت کے، جھوٹ نہ بولنے کے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کیا کیا باتیں ہیں، سنت کے کیا کیا خوشی اور غمی کی باتیں کنٹینر لدے ہوئے ہیں. جہاں اللہ کو ہم نے نہیں خوش کیا، آپ اللہ تعالیٰ خوش نہیں کیا، یہ جہاز ڈوب گیا. یہ جہاز تو نہیں نکل سکتا، کنٹینر بھی نہیں نکل سکتے یہ. لیکن اللہ اتنے پیارے ہیں کہ ہمارا جو جہاز ڈوب گیا نا، توبہ کرنے کی برکت سے جو نور چلا گیا تھا وہ واپس آئے گا، اور اس توبہ کی برکت مل کر اور نور بڑھ جائے گا. اختر جگ میں آئے ہو، کچھ دیا دھرم کے کام کرو. یہ وقت نہیں آئے گا ہاتھ میں، جو کرنا ہے سو آج کرو. گالی دے دی، غیبت کر لیا، عذر خواہی کرنا پڑے گی اگر توبہ نہیں کی، اور جس کا حق ہے سے معافی نہ مانگی تو. جناب یعنی دل کو دنیا سے خالی کر کے حق تعالیٰ کی طرف بالکل متوجہ ہو کر نماز ادا کرو. اور دوسرا مفہوم یہ بھی ممکن ہے کہ ایسی نماز پڑھو جس طرح کسی کو معلوم ہو جائے کہ یہ میری آخری نماز ہے اور اس کے بعد موت ہے، پھر دوسری نماز کا موقع نہ ملے گا. جیسے مجھے حضرت نے نصیحت کی، جب بیان کرو نا یہ سوچو کہ اتنے نیک لوگوں کو میں آخری دفعہ دیکھ رہا ہوں. ہو سکتا ہے میں نماز پڑھ بھی سکوں نہ پڑھ سکوں، ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہی اللہ آپ مجھے بلا لیں. اتنے سارے نیک لوگ سامنے موجود ہیں. ہو سکتا ہے اگلی جمعرات تو دور کی بات ہے، عصر کے بعد بیان تو دور کی بات ہے، اس سے پہلے کی بھی معاملات ہیں. اسی لیے بار بار اعلان کرتے ہیں بھئی تصویر کھینچنا حرام ہے. اللہ کو خوش کرنے آئے ہیں، جس نے تصویر کھینچ لی غلطی سے ڈیلیٹ کر دے، ورنہ قیامت کے دن آپ کی گردن ہوگی، ہمارا ہاتھ ہوگا. جو نہیں کھنچواتے ان کی تصویر دھوکے سے کھینچنا، ان کے دل کا آہن کتنی نکلے گی. آہ نہ جائے گی میری رائے گاں، تجھ سے فریاد ہے رب جہاں. یہ سوچنا ہے کھانا کھا رہا ہوں تو آخری کھانا ہے میرا. تو اس طرح فرمایا جب شیخ کے پاس جاؤ، کسی کے بیان میں جاؤ تو یہ سوچو کہ شاید یہ ان کا آخری بیان ہے، تو اس کے ساتھ پھر دل اور لگے گا. پھر آدمی کس قدر دل لگا کر اس آخری نماز کو ادا کرے گا. بس ہر نماز میں عقلاً اس کا امکان تو موجود ہے کہ دوسری نماز تک زندگی کا کیا بھروسہ. اس لیے ہر نماز میں نیت کے وقت یہ تصور کر لیں شاید یہی نماز ہماری آخری نماز ہو اور دوسری نماز تک شاید زندہ نہ رہوں. اس طرح آدمی بہت عمدہ نماز ادا کرنے کی کوشش کرے گا. دوسری نصیحت یہ ہے کہ ہر لفظ کو بولنے سے پہلے سوچ کر بولو، کیونکہ لفظ نکالنے سے پہلے اختیار ہوتا ہے کہ نہ بولیں. بولنے کے بعد اگر وہ غلط ہوا تو معذرت اور شرمندگی اٹھانی پڑے گی. تیسری نصیحت یہ کہ دنیا والوں کے مال اور دولت سے اپنی امید اور لالچ کو ختم کر دیں. مزارق جدید جلد نمبر 4 صفحہ 727، 4 جلدیں مزارق جدید احادیث مبارکہ کی ہے. اب دل تو چاہتا ہے دنیا والوں کے مال کی طرف نہ دیکھو. اس کی چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. حدیث پاک کہ دین میں اپنے سے اونچے والوں کو دیکھو اور دنیا میں اپنے سے کم نعمت والوں کو دیکھو، تو کیا ہوگا کہ اللہ آپ کا شکر ہے. شکر کریں گے لئن شکرتم لأزیدنکم، اللہ اور عطا فرمائیں گے. یہ ساری باتیں جو ہیں قرآن پاک احادیث مبارکہ کی باتیں ہیں. کسی ایک طرف چلے گئے نا ہم، ایک طرف، باقی باتیں خود بخود عمل کے لیے انشاءاللہ تعالی تیار ہو جائیں گی. آج یہ دنیا کا معاملہ ہی ایسا ہے بھائی، سام پکڑنا ہے پہلے منتر سیکھو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں دنیا حاصل کرنی ہے پہلے علماء سے اس کا منتر سیکھو کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے. کسی کو ٹریولنگ ایجنسی کھولنی ہے، مفتی نعیم صاحب بتاتے ہیں کہ اس کے ذمہ فرض ہے کہ پوچھے کہ کیا حلال ڈیلنگ ہے کیا حرام ڈیلنگ ہے. کپڑے کی دکان کھولنی ہے، مسائل پہلے پوچھے. آم کا باغ لینا ہے پہلے مسائل پوچھے. فضائل سے ثواب ملے گا لیکن مسائل پوچھ کر عمل کرنے سے اس فضائل کے نور کی حفاظت رہے گی. ورنہ پیسہ تو بہت مل جائے گا لیکن پتہ ہی نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. جو ایڈوانس لیا پتہ نہیں کیا بولتے ہیں دکان وغیرہ کے لیے جو ڈپازٹ لیتے ہیں، اب وہ سودا نہیں ہوا. پوچھیں کہ پیسہ ہم لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے ہیں، پوچھیں. یہ میں نہیں بتاتا، ہم نے کہا آپ کو اشارہ تو دے دیا نا کہ جو ایڈوانس لیتے ہیں پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، اس کو ٹوکن منی بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں. سودا نہیں ہوا میں پیسے نہیں دوں گا. یہ پوچھیں کہ ایسے پیسے اب تک کتنے ہم لوگ اب تک کھا چکے ہیں. آخری بات آج کی، دل تو چاہتا تھا لیکن موسم کا کچھ پتہ نہیں ہے نا، اس لیے جلدی جلدی عرض کر لیتا ہوں. اللہ اکبر. آج شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم بخاری شریف کے درس میں انعام الباری بخاری شریف کی شرح کتاب الجمعہ جلد نمبر 4 صفحہ 109 پر بخاری شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جمعے کا دن آتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور سب سے پہلے اور اس کے بعد آنے والوں کے نام لکھتے ہیں. اور سویرے جانے والا سب سے پہلے اس شخص کی طرح جو اونٹ کی قربانی کرے، پھر اس شخص کی طرح جو گائے کی قربانی کرے، اور پھر دمبا،
پھر مرغی، پھر انڈا صدقہ کرنے والوں کی طرح ہے جتنا جو پہلے آئے۔ جب امام خطبے کے لیے آ جاتا ہے تو فرشتے وہ اپنے دفتر لپیٹ لیتے ہیں اور خطبے کی طرف کان لگا لیتے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے جب باقی 2-3 منٹ رہ گئے تو اب اس کو میں کس وقت بیان کر سکتا ہوں؟ بہت ہمارے دوست تو دیر سے آتے ہیں، خطبہ ہی نہیں سنتے، یا مسبوق ہو جاتے ہیں، یا نماز ہی ختم ہو جاتی ہے۔ آخری بات پہلے حدیث پاک سنا دیتا ہوں۔ یہ حدیث پاک جو ہے ابن ماجہ شریف میں ہے، ترمذی شریف میں ہے، نسائی شریف میں، ابو داؤد شریف میں ہے۔ سیاح کے 4 کتابوں سے یہ حدیث پاک ہے، اور محدثین فرماتے ہیں ہم نے کوئی صحیح حدیث ایسی نہیں سنی جو ایسے ثواب پر مشتمل ہو۔ اور ثواب کیا ہے وہ سن لیجئے۔ اس کو مسجد جاتے وقت جمعے کے دن ہر قدم پر 1 سال کے نفلی نمازوں کا ثواب اور 1 سال کے نفلی روزوں کا ثواب ملے گا جو 7 باتوں پر عمل کرے گا۔ اور جلدی جلدی عرض کر لیتا ہوں، اور کسی ایک بات میں مشکل نہیں۔ بخاری، ترمذی، ابن ماجہ شریف میں غسل کرنا، بتائیے صاحب کیا یہ مشکل کام ہے یا طبعی خواہش ہوتی ہے کہ 7ویں دن نہا لو، صابن سے میل کچل پسینہ دور کر دو؟ نمبر 2، اچھے کپڑے صاف ستھرے پہننا، یہ بھی مشکل کام ہے؟ کسی کا دل چاہتا ہے کہ 7ویں جمعے کے دن خراب کپڑے پہنوں؟ یہ تو ہماری پسند کے مطابق ہے۔ نمبر 3، مسجد جلد جانے کی فکر کرنا، یہ نہیں کہ گپ شپ لگا رہے ہیں، گھڑی دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بہت کتنی دیر ہے۔ شاہ بلال صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گھڑی اس لیے ہے، جیسے نماز فجر کی 5:40 پر، تو گھڑی اس لیے ہے کہ میں کتنا پہلے پہنچوں، گھڑی اس لیے نہیں ہے کہ 5:40 پہ پہنچوں اور سنتیں بھی نہ پڑھوں، یا ایک جمعے کا کیا ٹائم ہے اور اس کے بعد پھر کیا معاملہ ہے، نہیں جناب۔ مسجد جلد جانے کی فکر کرنا۔ نمبر 4، مسجد پیدل جانا، بشرطیے کہ مریض اور کمزور نہ ہو۔ کوئی گاڑی میں آتا ہے، موٹر سائیکل میں آتا ہے تو منع نہیں، یا کوئی جاتا ہے دارالعلوم کورنگی میں بیان سننے کے لیے، اپنے اتنے بڑے شیخ الاسلام کا بیان سننے کے، اس کو یہ 1 قدم کا ہی ثواب ملے گا، یا بوڑھا ہے یا کوئی بھی وجہ ہے یا مسجد دور ہے۔ نمبر 5، امام کے قریب بیٹھنا، بس شرط یہ کہ جگہ ہو، کسی کی پیٹھ کو کوندتا پھانچتا دھکا مارتا ہوا نہ ہے، اور اس کے بارے میں جو لوگوں کو پھلانگتا ہوا دھکا دے کر آگے آ جاتا ہے اس کے بارے میں حدیث پاک ہے، اس کی پیٹھ کا پل بنایا جائے گا، اس کو روندیں گے، جہاں پر جگہ ملے بیٹھ جائیں، پھر اس کے بعد جیسے صفیں بنیں گی تو آگے آتے جائیں۔ نمبر 5، امام صاحب کے قریب پہنچنا۔ نمبر 6، خطبے کو غور سے سننا۔ دیکھیں کوئی مشکل کسی بھی جگہ نہیں آ رہی، یہ نہیں کہ بیٹھا مسجد میں اور دماغ بیکری میں ہے کہ نماز کے بعد بیکری سے 1 ڈبل روٹی لینی ہے، مکھن کی خاص ٹکی ہے جو وٹامن سے بھرپور، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ خدا کے گھر میں عبادت کے لیے ہم لوگ آتے ہیں، اس لیے دل دماغ کو اللہ کی طرف رکھیں۔ نمبر 7، کوئی لو اور بےہودہ کام نہ کرنا۔ باقی ایک اور سنت الگ ہے، عطر لگانے کا وہ معاملہ الگ ہے۔ مثلاً ساتھ میں چٹائی وغیرہ تنکے توڑ رہے ہیں، قالین بچھائے تو اس کا 1 دھاگا کھینچ رہے ہیں، ارے بھائی یہ لغو ہے یا نہیں؟ یہ 7 عمل کے ساتھ جو آئے گا تو یہ ثواب ملے، 1 سال نفلی روزے کا ثواب، 1 سال نفلی عبادت کا ثواب، نمازوں کا ثواب۔ اور ایک بات آخری بس، اس کے بعد پھر کیونکہ آج تھوڑا بات تو کرنی تھی، لیکن بہرحال ایک بات یہ کہ مسجد میں جب ہم آتے ہیں تو لباس کیسا ہونا چاہیے؟ بس آسان بتاتا ہوں، تفصیل نہیں، فتاوی شامیہ کی تفصیل نہیں، بڑی کتاب کی مختصر، کہ جو لباس ہم پہن کے آ رہے ہیں، جیسے جب قطر میں سب سے پہلی دفعہ دیکھا کہ ٹریک سوٹ پہنا ہوا ہے، ٹائٹ سطر نظر آ رہا ہے، اور شرٹ اتنی چھوٹی، تصویریں بنی ہوئی ہیں اس پر، ہاف آستینیں پہنی ہوئی ہیں، اور اب اس کے بعد دبئی میں دیکھا، اب یہاں دیکھتا ہوں کہ نمازوں کے اندر اٹھ کے چلے آئے۔ اس لباس کے ساتھ جب رشتہ لینا ہے اس لباس میں جائے گا آدمی؟ جب وہ انٹرویو دینا ہے یا دفتر میں جانا ہے یہ لباس پہن کر جائے گا؟ چلیں CEO آپ ہیں، یہ لباس پہن کر جائیں گے، اور بھی کوئی ایسا لباس جو ہے وہ پہن کر ہم لوگ دعوت میں جا سکتے ہیں، لیکن نمازوں کے اندر جو ہے وہ اتنا چست جو ہے وہ ٹریک سوٹ پہنا ہوا، یہاں تک شرٹ پہنی ہوئی ہے، سطر آگے پیچھے نظر آ رہا ہے۔ یہی لباس چاہے سطر نہ بھی نظر آئے، لیکن یہی لباس، یہ بادشاہوں کو بادشاہ کی بھیک دینے والے کا گھر ہے اللہ تعالیٰ کا، اس گھر میں کون سا لباس پہن کر آنا چاہیے؟ تو یہ لباس اب جمعے کا دن ہے، آپ دیکھیے ماشاءاللہ چاروں طرف بہترین لباس پہنا ہوا ہے، لیکن اور وقتوں میں یہ ٹریک سوٹ اور پتہ نہیں بہت ٹائٹ پینٹ پوچھیں اور چپٹا ہوا شرٹ اور شارٹ سلیو، فکر نہیں کہ ہم کس حالت میں آ رہے ہیں، اس حالت میں کوئی انٹرویو لینے جائے پتہ چل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو معاف فرمائے۔ ایک جگہ اخبار میں اشتہار آیا، یہ بہت بڑی تنخواہ ملے گی اور جناب یہ بینیفٹس ہیں۔ ایک آدمی پتہ نہیں CEO کے کمرے میں کس طرح گھس گیا، لنگی پہنا ہوا، اور جا کے سیدھا اوپر بیٹھ گیا، اور CEO پریشان ہو گیا، کہ بھائی صاحب کس لیے آپ آئے ہیں؟ کہ آپ نے اخبار میں دیا تھا نا، کہ آپ کتنا پڑھے لکھے ہیں؟ کہ انگوٹھا ٹیکوں۔
کہ آپ تنخواہ کتنی لینا پسند کریں گے؟ 6 لاکھ کا میں آپ کو 6 لاکھ بھی دوں گا، گاڑی بھی دوں گا، TADA بھی دوں گا، گھر بھی دوں گا، آپ کو ڈرائیور اور پاسبان بھی دوں گا، آپ کے بچوں کو UK پڑھانے بھی بھیجوں گا. کہیں آپ مذاق تو نہیں کر رہے؟ کا مذاق شروع کس نے کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو معاف فرمائے، اپنا قرب عظیم عطا فرمائے، اللہ سب کے کام آسان بنائے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.